آج ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور چونکہ بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بغدادی صاحب، پورا مہینہ ہمارا جس قدر تیزی سے گزرا ہے، واقعی ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ آج ہم 29ویں کی شب بیٹھے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گی ذرا آج کے دن کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل کرم اور شکر ہے کہ رمضان المبارک کا ہمارا پورا مہینہ اور بڑے ہی احسن پیرائے میں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے الحمدللہ یہ گزر گیا۔ اور یہ حقیقت ہے واقعی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج اگر ہم مڑ کے دیکھیں پریویس کو تو چند ایک لمحات ہی لگتے ہیں جیسے وقت پاس ہو گیا۔ تو ویسے میں اس کو عام روٹین کے اندر جو مختلف ٹریننگز یا لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو میں اس کو یہ بھی شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ جو انسانی زندگی ہے نا، تو اگر آپ کسی 80-90 سال کے بندے کے پاس بیٹھیں جا کے اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی زندگی گزاری ہے تو اس کو بھی یوں ہی لگے گا بس تھوڑا سا وقت گزرا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پریویس لائف ایسے گزر جاتی ہے بڑی تیزی سے، بس آنے والا وقت ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو صوفیہ کرام اس کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جملہ ہے کہ صوفیہ ہر وقت حال میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو حال ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک حال پریزنٹ ہوتا ہے۔ پریزنٹ ہوتا ہے، بالکل۔ تو وہ ہر وقت پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کو بہتر کریں، کیونکہ اگر آج کا دن آپ کا بہتر ہے نا تو یہ آج کا دن ہمارے جب ہم آنے والے کل میں جائیں گے تو یہ آج والا ہمارا پریویس میں چلا جائے گا نا تو گزشتہ بن جائے گا، یہ ماضی۔ تو گویا کہ اگر اچھا دن ہمارا گزر گیا ہے تو ہمارا ماضی بھی اچھا بنتا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پریزنٹ تو آلریڈی ہم نے اچھا کر لیا ہوا ہے اس دن کو اچھا گزار کے، اور ہماری روٹین بن چکی ہے کہ ہم ہر دن کو اچھا گزارتے ہیں تو ہم آنے والے کل کو بھی اچھا گزاریں گے تو ہمارا مستقبل بھی اچھا جائے گا۔ تو یہ حال کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہی جو آج کی یہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ اگر ہم اپنی اس رمضان کے لیے ہم نے ایک بات کی تھی کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیکج دیا ہے جس میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور اس کی عبادات کو صحیح معنوں میں پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پریکٹس کو آگے کے 11 مہینوں کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو 40 دن کے لیے عام روٹین میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو 40 دن تک اگر کریں تو اس چیز کے اوپر بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ ایک مہینے کا جو پریکٹس ہمیں دی گئی ہے 30 ڈیز کی، دن رات بندہ اس میں رہتا ہے، تو یہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو عبادات کی، آپ کو سچ بولنے کی، آپ کو حلال چیزوں سے بھی رک جانے کی، اور آپ کو صلہ رحمی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب چیزیں ایک وہ بن جاتا ہے، ٹیمپو بن جاتا ہے بندے کا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو آج کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے، میں صرف ایک روایت میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی نا آدھا حصہ صرف ضرور میں چاہوں گا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں ہم، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ شعب الایمان کتاب ہے اور اس کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلی آدھی روایت کو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ 27ویں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس کو چھوڑتے ہیں ہم۔ ہے کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، کہ جب فطر کی، عید الفطر کی رات آئے گی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جائزہ کا دو مطلب ہوتے ہیں۔ جائزہ کو اگر عربی کا جو میننگ یہاں جس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا انعام اور تحفہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جائزہ اردو میں ہم اگر استعمال کریں تو اپنا جائزہ لینا کسی چیز کا، ایگزام کرنا، ایگزامینیشن، اس کو جائزہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں دونوں معنی پائے جا رہے ہیں کہ ہم دونوں کام ہمیں یہاں کرنے چاہیے۔ ایک ہمیں اپنا ایگزام کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پورے 30 دن پریکٹس کی تھی، جو ہم نے تھیوری یاد کی تھی، تو کیا ہم نے اس کے آج کے ایگزام میں ہم پاس ہو گئے؟ بالکل صحیح۔ اور ایگزام جب بندے کا پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گفٹ ملتا ہے، واہ۔ تو پھر وہ گفٹ ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر اس روایت کے اندر باقی باتیں بھی آئیں گی۔ اچھا، ایک اور میں یہاں یہ ضرور ذکر کر دوں کہ یہ اگر بات لمبی ہو گئی تو ہم اس کو آگے والے بھی میں بھی لے جائیں گے، آپ بیچ میں بے شک کٹ کر دیجئے گا جہاں آپ کی بریک ہونی ہوئی آرام سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ صرف کہتے ہیں کہ جو صحیح روایات ہوں احادیث مبارکہ کے اندر تو انہیں کو لیا جائے، اور کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ کے ریلیٹڈ جو اس طرح کی روایات ہیں تو یہ ضعیف روایات کے درجے میں آتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات یہ ہے کہ یہاں صحیح روایات سے کوئی فرض اور واجب ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
ہمارا مقصد صرف اس کے فضائل بیان کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور پرپز یہ ہو کہ جب بالخصوص ترغیب و ترہیب یعنی کسی کو ابارنے کے لیے نیکی کے کام پر، تو پھر ان احادیث سے استدلال کرنا، ڈیرائیوڈ کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں نے جب پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارکہ نہیں پائی جاتی ہیں، تو ڈزنٹ میٹر اگر صحیح نہیں ہے، روایات موجود ہیں، اور ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا اور لوگوں کو عبادات کی طرف راغب کرنا۔ تو اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةَ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو جب عید الفطر کا آئے گا وقت تو اس میں اللہ رب العزت تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فَيَهْبُطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر وہ زمین کی طرف، حبوط کہتے ہیں نازل ہونا، زمین کی طرف آتے ہیں، لینڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، پھر وہ آ کر مختلف راستوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انسان ان دو کے سوا ان کی آواز اور ان جو ندا وہ کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ اس کے اوپر فرمایا فَيَقُولُونَ، وہ کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف نکل آؤ، یعطی الجزیلہ، جو کہ تمہیں جزا دے گا، ویعفو عن الذنب العظیم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور جب وہ اپنی نماز گاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اس وقت اللہ رب العزت ملائکہ سے یہ کہتا ہے، ما جزاء الاجیر، کیا جزا ہے، کیا اجرت ہے اس کے لیے جو کہ پورا دن مزدوری کرے، مزدور کی کیا جزا ہے، کیا اجرت ہے، اذا عاملہ عملہ، جب وہ اپنا کام مکمل کر لے، یعنی مزدور دن کو مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کی اجرت کیا ہے، فتقول الملائکہ، ملائکہ یہ کہتے ہیں، الہنا و سیدنا جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اس کی تو جزا یہ ہے کہ اس کی اجرت ادا کی جائے، قال، تو اس وقت اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، فإنی اشہدکم یا ملائکتی، میں آپ کو شاہد بناتا ہوں اے فرشتو، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان، کہ میں ان کے لیے ثواب جو رمضان کے مہینے کا تھا، وقیامہ، اور جنہوں نے رمضان میں قیام کیا تھا، راتوں کو یہ جاگتے رہے، رضائی، اس کو میں نے اپنی رضا کے بدلے میں ان کو دے دیا، یعنی اس کے جواب کے طور پر میں اپنی رضا دے رہا ہوں، اور اللہ کی رضا جس کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور جائزہ اور گفٹ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت جب یہاں یہ جزا دے رہا ہے تو وہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اس کے رمضان کے جو روزے رکھے اور جو اس نے رمضان کے اندر قیام کیا، عبادات کی، اس کے بدلے میں اس کو اپنی گفٹ کے طور پر آج اپنی رضا دے رہا ہوں۔ خوبصورت بات، خوبصورت بات۔